روحانی جنگ بلا کر خدا جو اپنے لوگوں کے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے اور اس کے لوگوں جو اپنی گناہ کی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے کے درمیان لڑائی ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 38، روحانی جنگ۔ مسیحیوں کے لیے جنہیں خدا کے لوگ کہا جاتا ہے ایک جنگ ہے۔ جنگ اس دن تک جاری رہے گی جب تک کہ خداوند ہمیں نہ بلائے، اور اس دن تک جب تک خداوند نہیں آتا۔ مصر سے خدا کے لوگوں کے خروج کی جنگ سے شروع ہو کر عمالیق جنگ کے ذریعے جو انہوں نے بیابان میں لڑی، وہ جنگیں جو اموریوں کے ساتھ کنعان میں داخل ہونے سے پہلے لڑی گئیں، بسن کی جنگ، مدیانیوں اور کنعان کو دوبارہ فتح کرنے کی لڑائیاں ہیں۔ جنگیں خدا کے لوگوں کے لیے ایک ناگزیر عمل ہیں۔ خدا اپنے آپ کو لشکروں کا خدا کہتا ہے، اور اپنے لوگوں کی آبادی کا تعین کرتے وقت اس نے اس کی بنیاد لشکر کی تشکیل پر رکھی۔ جنگ ہے اور یہ جنگ لڑنی ہے، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری جنگ کیا ہے۔ یہ کیسی جنگ ہے؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مخالفین کون ہیں۔ ہمیں جو جنگ لڑنی ہے اس کا مقصد اپنے دشوار پڑوسیوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ جو جنگ ہمیں لڑنی ہے وہ دنیا کی حکومت سے نہیں اور نہ ہی دنیا کی طاقت سے ہے۔ ہمیں جو جنگ لڑنی ہے وہ نہ کمیونزم سے اور نہ ہی دوسرے مذاہب سے ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل روحانی جنگ کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ ہماری جنگ۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان آقا بن چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے جو جبار اور نمرود کی طرح دنیا کے بابل کا برج بناتے ہیں۔ بائبل بیان کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ واضح ہے کہ شیطان ہماری جنگ کا مقصد ہے اور یقینی طور پر شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ قادر مطلق خدا میں، جس سے ہم کبھی بھی پوری طرح سے نہیں جان سکتے، شیطان نے اختیار پایا ہے اور وہ ہم پر آخر تک الزام لگانے والے کی طرح الزام لگا رہا ہے۔ لیکن زیادہ واضح طور پر شیطان ہماری لڑائی نہیں ہے، کیونکہ شیطان پہلے ہی شکست خوردہ ہے۔ شیطان بظاہر ایک خطرہ اور روح میں طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے جو مستقبل میں ہارنے والا ہوگا۔ وہ پہلے ہی ہارا ہوا ہے۔ شیطان پہلے ہی یسوع مسیح کے کام سے شکست کھا چکا ہے اور خدا کے وقت میں ہمیشہ کے لیے شکست کھا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیں تباہ کرنے کے لیے لڑنا پڑے، لیکن ہمیں پھر بھی شیطان سے لڑنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کس قسم کی لڑائی ہے۔ ہمیں اس روحانی جنگ کی حقیقت کو صحیح طور پر جاننا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ کس طرح لڑنا ہے۔ روحانی جنگ کی حقیقت۔ یہ لوگ اور حالات نہیں ہیں جن کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ شیطان وہ ہے جو خدا کے فرزندوں کو اس کے فرزندوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے سے مسلسل روکتا اور ان کے گناہوں کو ظاہر کر کے ان پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ وہ مسیحی جو خدا کے فرزند بن گئے ہیں گنہگار بن جائے، تاکہ وہ خدا کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر خدا کے فرزند گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی بغیر شرم خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہماری روحانی جنگ کی حقیقت گناہ کے خلاف جنگ ہے۔ اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو شیطان کے کلمہ کفر اور الزامات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان وہ ہے جو خدا کے لوگوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ تعلق میں خلل ڈالتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت سے روح القدس سے معمور ہو کر گناہ پر قابو پا سکتے ہیں تو ہم شیطان کے خلاف جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جنگ میں شیطان ہمارا ہدف نہیں ہے، یہ ہماری گنہگار فطرت کے خلاف جنگ ہے جو خدا کے فرزند ہونے کے باوجود گناہ کے زیر اثر ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گناہ اور جنگ۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے بہت سے لوگ اسی گناہ کی وجہ سے گر گئے۔ ایک گنہگار کے طور پر ہم خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ایک انسان خدا کا فرزند تھا، پر خدا گناہ کرنے والوں کے بارے میں ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ نہ ابراہم،
نہ موسیٰ اور نہ ہی داؤد گناہ کی قیمت پر غالب آنے کے قابل تھے۔ خدا کبھی آنکھ نہیں چراتا، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میری نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ داؤد، جس نے دنیاوی بادشاہ ساؤل کو معاف کیا، جس نے اسے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی، سوچا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ اوریا کے ساتھ ایک گنہگار ہے جو اس سے زیادہ راست باز تھا۔ اس وقت تک اس کا خیال تھا کہ کوئی شخص گناہ کرنے سے ہی گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ گنہگار ایک ایسا وجود ہے جو کسی بھی وقت گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس پرانے عہد نامہ کا کردار ہماری گناہ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا کی تباہی دونوں ہی خدا کے لوگوں کے گناہوں کی سزائیں تھیں۔ تاہم یسوع مسیح، جو کہ خوشخبری ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت سے شریعت کو، جو کہ گناہ کا زور ہے، تباہ کرنے کے لیے آیا۔ لہٰذا خدا کے فرزند جو خوشخبری اور صلیب کے فضل کی طاقت سے نئے لوگ بنے، گناہ پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب تک ہم بھی خوشخبری کو نہیں جانتے اور خدا کے فرزندوں کا اختیار حاصل نہیں کر لیتے اور بپتسمہ اور روح القدس کی معموری کا تجربہ نہیں کرتے، ہم گناہ کی خواہش پر قابو نہیں پا سکتے۔ تاہم خوشخبری کی طاقت کی وجہ سے ہم اب گناہ پر قابو پانے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق بن گئے جو گناہ نہ کر سکے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تاہم ہمیں گناہ نہ کرنے کے بارے میں اس حصے کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بے گناہ مخلوق بن گئے۔ بلا شبہ ہم جس کامل آسمان پر جائیں گے وہاں ہم بالکل بھی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گناہ کا امکان بھی نہیں ہے۔ تاہم خدا کے فرزند جو اب بھی اس زمین پر رہتے ہیں، حالانکہ انہیں صلیب پر یسوع مسیح کی کفارے کے ذریعے نجات ملی ہے، گناہ کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ تاہم ہم ایک ایسا وجود بن گئے ہیں جو گناہ پر قابو پا سکتا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ متن میں مذکور ہے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید گناہ کے غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، اور خاص طور پر ہم گناہ کرنے کے عمل کی زندگی نہیں گزارتے جو کہ مسلسل اور عادتاً
दोहराया जाता है। चुनांचे दाऊद ने भी खुदा से इस गुनाह से आज़ादी मांगी। तो अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। इसीलिए पौलुस रसूल भी बयान करता है कि हमें गुनाह के गुलाम नहीं बनना चाहिए। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। हमें गुनाह के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, लिहाजा हमें गुनाह के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें शैतान के खिलाफ लड़ना चाहिए जो हमसे गुनाह करवाता है। हमें होशियार रहना होगा, हमें बेदार होना है, हमें शैतान से लड़ना और शिकस्त देना है। हमें शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। हमें गुनाह से लड़ना चाहिए और हमें मरते दम तक लड़ना चाहिए। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा और इब्लीस को मौका ना दो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। चुनांचे बाइबल बयान करती है कि ये एक अच्छी कुश्ती है और मौत तक लड़नी है। बाइबल बयान करती है कि जंग हमारे ईमान को बरकरार रखने की जंग है। ऐ फर्जंद तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुवाफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सपुर्द करता हूँ कि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। मगर ऐ मर्द खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जा फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। हम कैसे लड़ेंगे? हमें कभी भी खुदा के लोगों की जंग नहीं लड़नी चाहिए। ये जंग खुदा के साथ उसके फर्जंदों के तौर पर एक बाइज्जत रिश्ता बरकरार रखने की जंग है जो हमारे अपने ख्यालात के अक्ली तजर्बात और रवायती फैसले की बुनियाद पर है। हमें अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह को थामना चाहिए। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। सच्चाई से कमर कस, रास्तबाजी का बख्तर, सुलह की खुशखबरी, ईमान की सिपर, निजात का खोद, सब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करते। हमें यीशु मसीह के साथ पूरी तरह मुसल्ले होना चाहिए। हमें यीशु मसीह से मलबूस होना है। ये यीशु मसीह में यीशु मसीह के साथ रहना है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ियाँ पहुँची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा कि दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और हमें खुदा के कलाम को, रूहुल कुद्स की तलवार को यूं थामना चाहिए गोया हमारी ज़िंदगी इस पर मुनहसर है, यहाँ तक कि यीशु ने खुदा के कलाम को बयान करके शैतान की आजमाइशों पर काबू पा लिया। उसने जवाब में लिखा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो,
کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہمیں روح القدس میں بھی دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنا چاہیے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اگر ہم شیطان کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ شیطان مسلسل خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف کفر بک رہا ہے، اس لیے شیطان تخریب کار ہے۔ شیطان خدا کا ایک فرزند ہے اور مسیحیوں کی مذمت کرنے کے لیے وہ انہیں ان کے جرائم کے مرتکب گنہگار کہتا ہے، اور مسیحیوں کو جو اپنے گناہوں کی سنگینی کو نہیں جانتے، صادق کہلائے جاتے ہیں، انہیں گناہ کے لیے بے حس بنا دیتا ہے۔ شیطان ایک گستاخ، منحرف کرنے والا، دھوکے باز، الزام لگانے والا اور جنگ کا حامی ہے۔ یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں پاک خدا سے الگ کرتا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ بس ایک لحاظ سے خدا کے لوگوں کے گناہ کے خلاف جنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں خدا کے لوگ جو گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے، روح القدس سے معمور ہو کر اپنے گناہوں پر قابو پاتے ہیں۔ خدا یقینی طور پر یہ جنگ ضرور جیتے گا۔ خدا یقیناً اپنے لوگوں کو مقدس لوگ بنائے گا۔ روحانی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لی گئی ہے۔